میں نے ایک 40 سالہ بیوہ جو نرس تھی اس سے شادی کی تاکہ وہ میری ماں کا خیال رکھ سکے۔ شادی کی پہلی رات اماں کی طبیعت بگڑ گئی، لیکن اس نے مجھے کمرے سے نکال دیا اور خود ماں کے ساتھ کمرہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی تو اماں نارمل تھی، لیکن بیوی سے تھکن کے باعث چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اماں ٹھیک ہونے لگی تھی۔ مجھے یہ راز جاننا تھا۔ یوں ایک دن کمرے میں چھپ گیا، لیکن جان نکل گئی جب میری بیوی اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اماں اچانک میرا نام حبیب ہے اور یہ میری زندگی میں ہونے والا سب سے انوکھا واقعہ ہے، لیکن یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے میری ساری زندگی بدل گئی ہے۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، میں ایک امیر آدمی تھا۔ میری ماں بستر پر پڑی تھی اور ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ خود کوئی بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتا تھا۔ ان کے لیے میں کسی نرس وغیرہ یا آیا رکھتا تو وہ 2 دن بعد بھاگ جاتی تھی، یہاں تک کہ میں ان کو بڑی تنخواہوں پر رکھتا تھا، پر وہ تنخواہ لیے بغیر ہی چلی جاتی تھی۔ 1 مہینے سے زیادہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں گزارتا تھا۔ میری ماں بہت زیادہ ضدی تھی، اس بات کا تو مجھے پتہ تھا، لیکن بستر پر پڑے پڑے پتہ نہیں ان کو ایسا کیا کہتی تھی کہ وہ توبہ توبہ کر وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عورت کے ساتھ ہم گزارا نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں کوئی مہینے کے 50 لاکھ پر بھی رکھ لیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ پورا دن گھر سے باہر رہتا تھا، ایسے میں امی کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا۔ ان کو تو ہر وقت ایک انسان کی ضرورت رہتی تھی جو ان کے سرہانے کھڑا رہے یا بار بار پانی دے، کپڑے بدلے، اور بھی 1000 کام ہوتے تھے جو میں ویسے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ ایک بھائی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 4 بچے تھے، وہ اپنی دنیا میں مصروف رہتا تھا، اور میری ماں ویسے بھی اس کے گھر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کے بچے بہت شور کرتے تھے، اس کی بیوی بھی میری ماں کا خیال نہیں کرتی تھی۔ بھائی تو شادی کے بعد اپنی دنیا میں ہی کھو گیا تھا اور مجھے اس سے کوئی شکایت بھی نہیں تھی۔ اس نے 1 سال امی کو اپنے ساتھ رکھا تھا، لیکن اس کی شادی ٹوٹنے کے مقام تک پہنچ گئی تھی، اس لیے وہ ان کو واپس چھوڑ گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میری 1 دفعہ شادی ہو چکی تھی، لیکن میری بیوی 7 سال بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی اور میرے ماں نے اسے طعنے دیے کہ وہ بیچاری بیمار رہنے لگی۔ اب پتہ نہیں اس کی جان کس طرح گئی، پر ایک دن میں گھر آیا تو وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بیماری ہے جس کا پتہ بہت دیر سے چلا ہے۔ سب نے یہی سوچا کہ اس کی بیماری کی وجہ سے وہ مر گئی ہے، اور میں جانتا تھا کہ اس کو بھی میری ماں نے کوئی بات کی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیا کہا تھا۔ وہ بیچاری تو دنیا سے چلی گئی۔ یہ ڈاکٹر میری امی کی بہن کا بیٹا تھا، وہ بھی امی کی حرکتوں سے واقف تھا، پر خاموش رہتا تھا، اور میری امی اس کو بہت عزت دیتی تھی، اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا کیونکہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ اس کا نام سلیم تھا۔ میری بیوی بہت تنگ تھی، بہت بری حالت میں اس دنیا سے گئی۔ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی تھی کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، اس گھر میں کوئی عورت نہیں لے کر آؤں گا، نہیں تو میری ماں اس کے پیچھے پڑ جائے گی، اور مرد تو بیچارہ پہلے ہی ماں اور بیوی کے درمیان پھنس جاتا ہے، اوپر سے ماں بھی ایسی خطرناک ہو تو پھر بندہ کیا کرے۔ لیکن پھر یہ بھی مجبوری بن گئی تھی کہ لوگ تو یہاں پر ٹک نہیں رہے تھے۔ ابھی تک 15 سے 20 عورت یہاں سے بھاگ چکی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میرا ایک دن ضائع ہوا تو میرا ہزاروں کا نقصان ہو جاتا تھا۔ مجھے میرے ایک دوست نے ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ تمہارے لیے بالکل مناسب رشتہ ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم ہاں کرو۔ میں نے کہا کیسے ہوگا؟ میں ہاں کر دوں، پہلے مجھے بتاؤ کہ پوری بات کیا ہے، لڑکی کون ہے، کیسی ہے، اور میری ماں کے ساتھ اس کا گزارا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ لڑکی کی عمر 40 سال ہے اور تم تو 50 سال کے ہونے والے ہو۔ لڑکی کی پہلی شادی بھی ہوئی تھی، لیکن اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، یعنی کہ وہ بیوہ ہے۔ مجھے یہ رشتہ عجیب نہیں لگ رہا تھا۔
میں واقعی 50 سال کا ہونے والا تھا اور میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جو عمر میں مجھ سے آدھی ہو۔ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کاروباری انسان تھا اور اس معاملے میں تھوڑا سا رحم بھی رکھتا تھا۔ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا یا کسی کے ساتھ ناانصافی کی تو اس کا اثر میرے کاروبار پر پڑے گا اور مجھے نقصان ہو جائے گا۔ اسی لیے میں لوگوں کو ہمیشہ ان کی محنت سے زیادہ ہی پیسے دے دیا کرتا تھا، لیکن یہاں پر میری ماں نہ جانے کیا کرتی تھی کہ لوگ پیسے دیکھ کر بھی نہیں رکتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے لڑکی کو دیکھا ہوا ہے، ہمارے محلے میں رہتی ہے، اس کے ساتھ میری بیوی کی بہت زیادہ دوستی ہے۔ لڑکی انشاءاللہ خوبصورت ہے اور دیکھنے میں 40 سال کی لگتی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں پتہ تو ہے میری ماں کا۔ اس نے کہا کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں تمہارے گھر کے معاملات سے واقف ہوں، اسی لیے تمہارے لیے ایسا رشتہ لے کر آیا ہوں جس میں تمہارا ہر طرح سے فائدہ ہے، کیونکہ وہ لڑکی نرس ہے۔ وہ تمہاری ماں کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھے گی، اور جو عورتیں نرسنگ کے شعبے سے وابستہ ہوتی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ صبر ہوتا ہے، کیونکہ وہ پورا دن اسی طرح کے مریضوں سے بات چیت کرتی ہے، اسی لیے ان کو عادت ہوتی ہے۔ تمہاری ماں کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور بستر سے اٹھنے کا ان کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اسی لیے ہر وقت گھر میں کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے جو نہ صرف ان کا خیال رکھے بلکہ اگر کوئی میڈیکل صورتحال بن جائے تو ان کا علاج بھی کر سکے۔ تم ایک امیر بندے ہو، تمہارے پاس پیسے ہیں، وہ 40 سالہ بیوہ ہے، اس کے ماں باپ تو فوراً ہاں کر دیں گے۔ تم اپنی سناؤ، کیا کر سوچتے ہو؟ بس ہاں بولو، پھر ہم رشتے کی بات کرتے ہیں اور شادی کروا دیتے ہیں۔ تمہاری ماں کو بھی راحت ہو جائے گی اور وہ لڑکی بھی گزارے کرے گی، کیونکہ پھر اس کے بعد اس کی آگے کو تو کوئی منزل ہے نہیں۔ مجھے میرے دوست کی یہ بات ٹھیک لگ رہی تھی اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ شادی کر لوں تو اچھا ہے، اتنی ساری دولت تھی میرے پاس، کسی کے کام ہی آ جاتی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ رشتے کی بات کرے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کے رشتہ لے کے چلا گیا۔ ان کی ساری صورتحال بتا دی، بس یہ نہیں بتایا کہ میری ماں اتنی غصے والی ہے۔ ان لوگوں نے ہاں کہہ دیا اور 2 ہفتے بعد ہی سادگی سے ہم دونوں کے نکاح کی رسم ہو گئی۔ اس لڑکی کا نام شبانہ تھا۔ وہ دیکھنے میں واقعی 40 سال کی نہیں لگتی تھی، بہت ہی سعادت مند اور اچھی خاتون لگ رہی تھی۔ ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں اس کے لیے تحفے لایا اور اسے وہ تحفہ پیش کیا ہی تھا کہ میری ماں نے چلانا شروع کر دیا۔ میری ماں جب ایک دفعہ پکارتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے آخری دفعہ پکار رہی ہے۔ میں اٹھ کر جانے لگا۔ میں نے کہا کہ میں ایک دن کی دلہن ہے، اس کو نہیں بھیجتا ہوں، ہو سکتا ہے میری ماں پانی مانگ رہی ہو۔ لیکن اس نے کہا کہ آپ بیٹھے، میں جاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی اور آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انتظار میں وقت ویسے بھی نہیں گزرتا ہے۔ اسی طرح 1 گھنٹہ گزر گیا اور وہ باہر ہی نہیں آئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو میں حیران رہ گیا کہ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ شاید اس نے خود ہی لاک کر دیا، کیونکہ میری ماں تو بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اچانک سے عجیب طرح کی صورتحال میں آ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دروازے پر دستک دی تو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا اور دروازہ بھی بند تھا۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ میری بیوی میری ماں کے کمرے میں تھی، اس کی خدمت میں مصروف تھی اور اتنی زیادہ مصروف ہو گئی تھی کہ باہر بھی نہیں آ رہی تھی، دروازہ بھی نہیں کھول رہی تھی اور میری بات کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ یہ صورتحال واقعی عجیب تھی۔ میں کمرے میں آ گیا اور بستر پر بیٹھ گیا، اور میں کیا کر سکتا تھا؟ جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا۔ اس کو آواز بھی دے لی، دستک بھی دے دی، اور اس کو خود بھی تو احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس کی شادی کی پہلی رات ہے تو وہ باہر آ جاتی۔ رات کے 2:30 بج گئے تھے۔ میری ماں کی آواز آ رہی تھی، وہ میری بیوی سے باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی باہر آ گئی، اور جب میں نے اندر جا کے دیکھا تو میری ماں کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، وہ سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیریت تھی؟ اس نے کہا کہ آپ کی امی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، بڑی مشکل سے ان کا علاج کیا ہے،
میں نے کہا کہ بہت شکریہ تمہارا، آج تمہاری شادی کی پہلی رات تھی لیکن پھر بھی تم نے یہ سب کیا۔ اس نے کہا کہ میں کون ہوں، یہ میرا کام بھی ہے اور میرا فرض بھی ہے۔ پھر وہ میری ساس ہیں، آپ کی امی ہیں، ان کا خیال تو میں نہیں رکھنا ہے۔ آپ نے تو یہ بات پہلے بتا بھی دی تھی۔ میں سارا کچھ سوچ کر ہی تو یہاں پر آئی تھی، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس کا بہت شکریہ۔ اس نے کہا کہ میں بہت تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ سو گئی۔ میں صبح جلدی ہی گھر سے چلا جاتا تھا اور اپنا ناشتہ بنانے کی بھی عادت تھی۔ اب میرے گھر میں ایک عورت تو آ گئی تھی لیکن وہ بیچاری تو خود 3 بجے سوئی تھی۔ میں نے کہا کہ ساری زندگی میں نے اپنے کام خود کیے ہیں، ایک دن اور کر لوں تو کچھ نہ ہوگا۔ میں نے ناشتہ بنایا اور میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا مجھے فون آیا۔ اس نے کہا کہ آپ چلے گئے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں کام پر چلا گیا ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کتنے بجے واپس آئیں گے۔ شاید وہ اس لیے پوچھ رہی تھی تاکہ وہ کھانا بنا کے رکھ سکے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے ایسا ہی کیا اور وہ گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ میں گھر آیا تو مجھے شبانہ نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ آج ایک عورت آئی ہیں، کچھ 5,000 کے قریب۔ اس نے کہا کہ وہ یہاں پر کام کرتی تھی اور بتا رہی تھی کہ آپ کی امی نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں نے اس کو پیسے دے دیے۔ آپ کی امی سے پہلے پوچھا تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر کام کرتی تھی لیکن وہ جاتے جاتے عجیب سی باتیں کہہ رہی تھی کہ تم یہاں پر 1 ہفتے سے زیادہ نہیں نکالو گی۔ میں نے کہا کہ ہاں، وہ یہاں کام کرتی تھی، اسے تم سے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر تم بہو ہو تو سمجھو تم تو عذاب میں پھنس گئی ہو، کیونکہ تمہاری زندگی عذاب ہو چکی ہے۔ مجھے اس کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی، وہ ایسے کیوں کہہ کر گئی۔ میں حیران رہ گیا اور مجھے یاد آیا کہ یہ وہ آخری عورت تھی جو یہاں پر کام کرتی تھی اور اچانک سے بھاگ گئی تھی، اپنے پیسے لے جانا بھول گئی تھی۔ میں نے کہا کہ ایسے لوگوں کی باتیں عجیب ہوتی ہیں، جہاں پر خود کام سے نکال دی جائیں وہاں پر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ خود ہی ایسی تھی، ہم نے اسے کام سے نکال دیا۔ اچھا کیا کہ تم نے اسے پیسے دے دیے۔ میں نے اپنی بیوی کو پیسے دینے چاہے تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ شام کو میں اسے اس کی امی کے گھر لے جانا چاہتا تھا لیکن میری ماں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ ہم نے ولیمہ کی رسم بھی نہیں کی ہے تو کم سے کم مکلاوے کی رسم تو کرنے دیں، اور میں نے اسے وہاں پر رات کو رہنے کے لیے تو نہیں چھوڑ رہا۔ 2 گھنٹے کے بعد واپس لے آؤں گا۔ میری امی نے کہا کہ 2 گھنٹے میں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں امی سے بحث کر رہا تھا کہ میری بیوی کہنے لگی کہ اس کو نہیں جانا چاہیے، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، 2 گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ بات آرام سے کی تھی، اس نے غصہ نہیں کیا تھا۔ مجھے اچھا لگا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں پھر کبھی لے جاؤں گا اور مجھے معاف کرنا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ میری بیوی رات کو پھر جلدی سو گئی۔ اس نے مجھے کھانا دیا۔ میری عادت تھی کہ میں کھانا کھانے کے بعد گھر پر تھوڑی دیر واک کیا کرتا تھا۔ میرا گھر بہت بڑا تھا اور اندر ہی واک کر لیتا تھا۔ جب واپس آیا تو میری بیوی سو رہی تھی۔ میں اماں کے کمرے میں چلا گیا تو اماں جاگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بہو پسند آئی ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور پھر میں کچھ اور بات کرنے لگا کیونکہ مجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی، اور میری امی نے کہا کہ میں بھی سونے لگی ہوں تو بھی جا کے سو جا، اپنی بیوی کو ٹائم دے۔ تو اس کے گھر میں نوکرانی بنا کر نہیں لایا، پورا دن وہ بیچاری کام کرتی رہی ہے۔ اس کو وقت بھی یاد کر، اس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ میں خاموش ہو گیا کہ میں بھی تو اسے وقت دینے جا رہا تھا۔ سوچا تھا پاس بیٹھ کے باتیں کریں گے، اس سے پوچھوں گا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن وہ تو پہلے ہی سو گئی ہے۔ اسی طرح گزر رہے تھے۔ میری بیوی پورا دن مصروف رہتی تھی، اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میری ماں کی حالت اچانک سے بگڑ گئی، ہم دونوں اندر بھاگے۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ باہر جائیں، آپ ابھی باہر چلے جائیں، جلدی کریں، میں نے آپ کی ماں کا علاج کرنا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے باقاعدہ بازو سے پکڑ کے باہر نکال دیا اور دروازے کو لاک کر دیا۔
2 घंटे इसी तरह गुजर गए। अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी और उसके बाद जब मेरी बीवी बाहर आई तो उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उसकी हालत बहुत अजीब हो चुकी थी, जैसे वो अंदर सारे ख़ानदान भर के कपड़े धोती रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया, ठीक तो हो? उसने कहा कि पूरा दिन की थकी हुई थी बस, और मज़ीद थक गई और थोड़ी परेशान भी हो गई हूँ। मैंने कहा कि अम्मी ठीक है? उसने कहा कि हाँ, और वो कमरे में चली गई। मैंने अंदर झांका तो मेरी माँ सुकून से सो रही थी और जब मैं वापस कमरे में आया तो मेरी बीवी भी सो चुकी थी। मेरा वही दोस्त जिसने शादी करवाई थी उसने पूछा कि घर में सब कुछ ठीक है? मैंने कहा कि 1 महीना होने वाला है, अभी तक सब कुछ ठीक है। मेरी माँ ने भी मेरी बीवी के साथ कोई बात नहीं की है और मेरी बीवी भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। मेरे पास बैठी होती है और अगर माँ की आवाज़ आती तो फ़ौरन उठकर चली जाती है। मैंने कहा कि अच्छी औरत है। मेरी दोस्त का कहना था कि मैंने पहले बताया था कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपने दोस्त को ये कैसे बताता कि मेरी बीवी को मेरा तो कोई ख्याल नहीं था। वो तो इस तरह से पेश आ रही थी जैसे वो इस घर में सिर्फ अपना काम करने आई थी, कि उसको एक मरीज़ का ख्याल रखना था, जैसे वो अभी भी नौकरी पर थी। वो इस घर को अपना घर समझ रही थी, लेकिन मुझे अपना शौहर नहीं समझ रही थी और मैं उससे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो पहले ही पूरा दिन मेरे लिए बहुत कुछ किया करती थी। मेरे बीमार माँ का ख्याल रखती थी, मेरे घर को संवारती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी। महल्ले और लोग आते भी थे, इससे उल्टी सीधी बातें करते थे। मेरी कुछ रिश्तेदार भी आई थी, उन्होंने भी उसको कहा था कि मेरी माँ बहुत ज़िद्दी औरत है, तुम्हारा यहाँ पर गुजारा नहीं होगा, लेकिन ये किसी की बात नहीं सुनती थी, अपनी दुनिया में मसरूफ़ रहती थी और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करती थी। लेकिन आजकल मैं ये देखकर हैरान था कि मेरी बीवी परेशान रहती थी और आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो रही थी। मैंने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दिया हुआ था, पर वो कहीं जाती ही नहीं थी। फिर भी मुझे एक दिन क्रेडिट कार्ड का बिल मौसूल हुआ तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये बिल तो लाखों का था। मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी ने इतनी सारी शॉपिंग की है, लेकिन मुझे तो इसके पास कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब कि वो ये पैसे कहाँ लेकर जा रही थी। जाहिर है कि उसने पैसों से कोई न कोई चीज़ ख़रीदी थी, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। शायद वो अपने माँ बाप के लिए कुछ ले रही थी। और इस तरह होता है जब लड़कियां किसी अमीर आदमी से शादी करती हैं, तो वो उसकी जेब काट कर अपने माँ बाप, बहन भाई या फिर दोस्तों के लिए चीज़ें खरीदती हैं। मैंने तो कमरे को भी देखा, वहाँ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं पड़ी मिली। सोचा कि पहले खुद चेक कर लेता हूँ, फिर उससे बात की। फिर मैंने उससे प्यार से कहा कि इतना ज़्यादा खर्चा दिया, तुमने कर दिया, बेशक मेरा काम अच्छा चलता है, लेकिन ये तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा है। लाखों रुपए का बिल है, मैं कैसे अदा करूँगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है? चलो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं था, कोई बात नहीं। लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं दे रही थी और बस रोती चली जा रही थी। मुझे तो शर्मिंदगी होने लगी कि मैंने उसे क्यों टोक दिया। बेचारी कहेगी कि दिन रात उसकी माँ का ख्याल करती हूँ और मैंने थोड़ी सी शॉपिंग क्या कर ली। ये इंसान तो मेरी अदालत लगा के बैठ गया। मैंने फिर से माफ़ी मांग ली। जब मैं उससे बार बार माफ़ी मांग रहा था तो उसने कहा कि मैं इस वजह से नहीं रो रही हूँ, आप बार बार माफ़ी नहीं मांगेंगे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आइंदा इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दें। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। मैंने उस बात को यहीं पर छोड़ दिया और उसके बाद इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन 2 दिन के बाद मुझे फिर से पता चला कि मेरे कार्ड से मज़ीद शॉपिंग की गई है। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी अम्मी के कमरे से झगड़ने की आवाज़ भी आ रही थी। वो मेरे बीवी से झगड़ा कर रही थी। फिर मुझे देख के खामोश हो गई। मेरी बीवी वहाँ से रोती हुई चली गई। मैंने कहा कि क्या हो गया अम्मी, अभी तक आपने इसके साथ कोई ऐसा रवैया नहीं रखा था, अब क्या हो गया? उसने कहा कि उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ औरत है, ये निकालो इसको यहाँ से। मैं खामोश हो गया कि ये कोई नौकरानी नहीं जो इसको यहाँ से निकाल दूँ। ये तो मेरी बीवी थी, लेकिन अम्मी से ये बात करता
تو انہوں نے مزید غصہ کرنا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا۔ اب گھر کا ماحول خراب ہونا شروع ہو گیا تھا اور ساری غلطیاں مجھے میری بیوی کی نظر آ رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے ایک دن کھانے کی پلیٹ دکھائی تو اس کے اندر گندگی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی۔ اوپر سے اس کے خرچے ختم نہیں ہو رہے تھے، گھر بھی صاف نہیں رہتا تھا۔ شاید وہ گھر کے ماحول سے تنگ آ گئی تھی۔ وہ شروع میں یہ سب کچھ کر رہی تھی تاکہ اس کی عزت بن سکے۔ شروع میں تو بری عورت بھی سارے سسرال والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اپنے رنگ دکھانے لگتی ہے۔ شاید میری بیوی بھی یہی کر رہی تھی۔ میرے پاس تو وہ آتی نہیں تھی، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے پیسے استعمال کر رہی تھی جیسے یہ سارے اس کے اپنے پیسے ہیں، اور اب میری ماں کا بھی خیال نہیں رکھتی تھی۔ ایک دن میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ میری عادت تھی میں روز ان کے کمرے میں جاتا تھا ان کی صحت کے بارے میں پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے اپنی بازو پر ہاتھ رکھا تھا اور رو رہی تھی۔ جب میں نے کہا تھا، یا تو ان کے بازو پر انگلیوں کے نشان تھے جیسے کسی نے بہت زور سے ان کی بعض باتیں تھیں اور ان کا جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ ہلکا سا دبانے پر بھی نشان پڑ جاتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، کس نے کیا آپ کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی نے کیا ہے۔ میں نے 2 دفعہ پانی کیا مانگ لیا، اس نے تو میری کلائی پکڑ کے زور سے دبا دی۔ یہ تو کسی دن میری جان لے لے گی، تو اس کو اس گھر سے نکال دے، اس کو طلاق دے دے، تجھے کوئی اور لڑکی مل جائے گی، تیرے پاس اتنے سارے پیسے ہیں۔ میں نے امی کو کہا کہ میں اس سے بات کروں گا۔ امی نے کہا کہ بات کرنے کا وقت گزر چکا ہے، وہ بہت زیادہ بدتمیز ہو گئی۔ دیکھ نہیں رہا ہے تو کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ میرے کمرے میں آتی ہے، دروازہ بند کر لیتی ہے، اندر نہ جانے مجھے کیسی الٹی سیدھی دوائی دیتی رہتی ہے۔ میں تو اور بھی زیادہ بیمار ہونے لگی ہوں۔ کسی دن سے اس نے مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دیا، تو میں کیا کروں گی؟ میں نے امی کو سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ آپ کو جان سے مارے گی، آپ پریشان نہیں ہو۔ لیکن میں خود بھی پریشان تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری امی کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے امی کی شکایتوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ تو کچھ بولتی تھی، نہ ہی اس کے پاس کوئی چیز ہوتی تھی، لیکن اس کے خرچے بھی بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، اور جس طرح امی بتا رہی تھی اس حساب سے تو یہ وہ عورت تھی ہی نہیں تھی جس کے ساتھ میں نے شادی کی تھی۔ ایک دن امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میری بیوی اور ان کے کمرے میں گئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں بڑا پریشان تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جب دوبارہ میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو گھر میں لائٹ گئی ہوئی تھی۔ میں پہلے کمرے میں داخل ہوا، لیکن کمرے کے اندر ہی چھپ گیا۔ میری ماں کا منہ دوسری طرف تھا، ان کو پتہ نہیں چلا۔ میری بیوی اندر آئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میری ماں نے کہا کہ کنڈی لگا دے۔ کب لگائے گی؟ میری بیوی نے کنڈی لگا دی اور پھر میری بیوی میرے ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ میری ماں کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ آج مجھے معاف کر دے، میں خود آپ کے بیٹے سے خلا لے لوں گی، لیکن اس طرح مجھے اس کی نظروں میں ذلیل نہ کروائے۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ زیادہ مظلوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا میرے ہاتھ میں ہے، میں اسے ایک اشارہ کروں گی، تجھے 1 طلاق دے دے گا۔ یہ پکڑ لسٹ، اور اس دفعہ ساری چیزیں لے کر آنا اور ان کا جواب خود دینا۔ اگر میرے بیٹے نے کسی اور پر شک کیا یا مجھ سے پوچھ لیا تو پھر تیری خیر نہیں ہے۔ میری بیوی وہ کاغذ لے کے وہاں سے باہر چلی گئی اور روتے روتے ہی گئی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ چپکے سے میں بھی باہر نکل گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، وہ شاپنگ مال میں چلی گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس طرح کی چیزیں لے لی تھی جس طرح کی چیزوں کی اسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ بچوں کے کپڑے، کھلونے، ویڈیو گیمز، اور ایک ایسی عورت کے سائز کے کپڑے لے رہی تھی جو اس کا سائز بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے میرے ہی کارڈ سے بل بنوایا، پے کیا، اور وہ سارا سامان ایک ٹرالی میں ڈال کر شاپنگ مال کے بیسمنٹ میں کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور وہ سامان اس سے لے کر چلا گیا۔ میں حیران رہ گیا، یہ تو وہی تھا جو ہمارا فیملی ڈاکٹر تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے دبوچ لیا۔ پھر اس نے ساری کہانی بیان کر دی۔ اس نے کہا کہ میں نے
तुम्हारी माँ को अपनी बातों में लगाया है, वो तुमसे ज़्यादा मेरी फ़िक्र करती है, मुझे अपना बेटा मानती है, और ये सारा सामान मेरी फैमिली के लिए तुम्हारी बीवी ख़रीदती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बीवी को कहा है कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो तुम्हें कहकर उसे तलाक दिलवा देगी, इसीलिए वो डरती है, क्योंकि वो फिर से बेवा या तलाक याफ्ता नहीं होना चाहती थी। यानी कि सारी गेम के पीछे ये डॉक्टर था जो मेरी बीमार माँ को इस्तेमाल करके मेरी माँ के हाथों मेरी बीवी को भी इस्तेमाल कर रहा था। मैंने वो सारा सामान वापस कर दिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने इस पर धोखाधड़ी और 420 का केस करवाया। उसका कुछ होने वाला नहीं था, उसकी ज़मानत हो जानी थी, लेकिन थोड़ी बहुत जलालत तो उसके नसीब में भी आनी चाहिए थी। फिर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया और समझाया कि आइंदा अगर आप उसकी बातों में आए तो मैं आपको उसी के घर भेज दूंगा। बिना पैसों के बाप को एक पल भी नहीं रखेगा और बाहर फेंक देगा। मेरी माँ भी शर्मिंदा हो गई और मैंने अपनी बीवी से भी माफ़ी मांगी। मैंने उससे कहा कि इसको मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। मेरी माँ ने उसे ये भी कहा था कि वो मेरे करीब बिल्कुल भी ना आए। उसके बाद मैंने अपनी माँ के लिए एक औरत को रख लिया और ये औरत बड़ी ही समझदार थी, वही मेरी माँ के सारे काम किया करती थी। अब मैं और मेरी बीवी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है। मैं हैरान हूँ कि बिस्तरे मर्ग पर मेरी माँ एक लालची इंसान के आसरे पर मेरी बीवी को किस तरह टार्चर कर रही थी, और मेरी बीवी टार्चर हो रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे